الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈابر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کو سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوش بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا درود شریف کی بڑی برکت ہے، اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو لے جانا، ان سے وہاں ایصال ثواب کروانا یقیناً نفع بخش ہے۔ اللہ والوں کے قدموں کی برکتوں کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان سے گزرے تو ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ مسکرانے لگے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آہذاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعائے مغفرت کی، تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس قبر کے اندر ایک عورت دفن ہے، اور اس عورت نے بول کر کہا کہ اے فقہ اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، اور تو بھی انہی یعنی بخشے جانے والے لوگوں میں شامل ہو، اور تمہاری بھی بخشش ہو گئی ہے۔ یہی چیز میری مسکراہٹ کا باعث بنی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی بھی کیا خوب شان ہے۔ قبروں کے حالات ان پر ظاہر ہوں، قبر والوں سے گفتگو یہ فرمائیں، ان کی دعا و مناجات سے عذابات اٹھ جائیں، قبر والے ان سے فریادیں کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امدادیں فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کے صدقے بے حساب بخشے۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں بھی جب بھی قبرستان جائیں تو ہم سب کو چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھ کے ان قبر والوں کو ایصال کر دینا چاہیے۔